اور پھر ایک آیت مولانا اور پیش کر دوں، خلقل انسان ضعیفا، دنیا کے ہر انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہاں تو میں آیا کمزور، سر اٹھا کے دیکھیے گا، میں آیا کمزور، ہاں میں آیا جاہل، آپ آئے کمزور، آپ آئے جاہل، قرآن سے ثابت ہے. ہاں لیکن ایک وہ بھی ہے کہ جو اتنی طاقت کے ساتھ آیا کہ گہوارے میں اجدر کے 2 ٹکڑے. اور جب میں دنیا میں آیا تو میں تو آیا جاہل، لیکن ایک وہ بھی ہے کہ جب آغوش رسالت میں آ رہا ہے تو آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن. ہاں عزیزان محترم، یہ جناب امیر المومنین ہے. اور جب ولادت ہو گئی، ایک جملہ آ گیا ہے ذہن میں، پیش کر دوں، ایک شعر پیش کرنا ہے، اس کے لیے تمہید باندھنی ہے. عزیزان محترم، یہ امیر المومنین کی ذات ہے کہ جب آغوش پیغمبر میں آئی تو علم پیغمبر، اب ظاہر ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے بڑی ماں کے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آنکھ کھولے اور وہ روئے. نہ امیر المومنین رو رہے ہیں، نہ آنکھ کھول رہے ہیں عزیزان محترم. ہاں لیکن جب نبی کریم کی آغوش میں آئے تو آنکھیں کھول لی. جواب میں نبی کریم نے کہا کہ اے علی، آپ نے اپنی پہلی نگاہ کے لیے میرا انتخاب کیا، جمال رسالت کا. میں نے اپنے سارے علم کے لیے آپ کا انتخاب کیا. ویسے علی کی ذات عجیب ہے عزیزان محترم، جب دنیا میں آئے تو علم پیغمبر کا سودا، اور جوانی میں بستر رسول پر سوئے تو مرضی پروردگار کا سودا. مرضی پروردگار کا سودا عزیزان محترم، بات مکمل ہو گئی. اور یہ امیر المومنین کی ذات ہے عزیزان محترم کہ جو سوال پوچھے جاتے تھے، ظاہر ہے چونکہ اوپن مجلس ہو رہی ہے اور ظاہر ہے دنیا دہان میں ریکارڈنگ جا رہی ہے اور ہمیں اپنی مجلسوں کو قائم رکھنا ہے. ہاں میں تو مجلس پڑھ کر چلا جاؤں گا، آپ کے لیے بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور کسی کے لیے بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے. لیکن جو روایات، جو واقعات کتابوں میں ہے، ظاہر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اس کے حوالے کی ذمہ داری میرے پاس ہے. مجھ سے کوئی سوال پوچھا جائے، ہو سکتا ہے کہ میں سوال کا جواب نہ دے سکوں. بہت سے سوالات ایسے ہیں جواب نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، جہل ہے. لیکن 14 کے پاس جو بھی آیا بغیر جواب کے نہیں گیا. پہنچ گیا جملہ؟ بغیر جواب کے نہیں کیا عزیزان محترم، بغیر جواب کے نہیں کیا. کیوں؟ پہلے سوال کرنے کے لیے جاتے تھے کسی اور جگہ پر. اتنا گھبرا رہے ہیں؟ ہاں پہلے سوال کیوں؟ اس لیے کہ لولا علی لہلک فلان، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا. بات پہنچ گئی. اب وہ جس طرح سے سبحان اللہ آ رہی ہے نا، وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ پھر میں اس ٹریک پہ چلا جاؤں، لیکن اس ٹریک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے سلوات کی رحمت فرمائیے گا. دیکھیں بات، دیکھیں یہ جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں جو خاص چیزیں سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے جملہ پیش کر دو. کچھ نام ایسے ہیں، اب آپ نے مجھے مجبور کیا، ہاں کچھ نام ایسے ہیں کہ لو تو پولیس پکڑ لیتی ہے، کچھ نام ایسے ہیں کہ لیتے رہو ثواب ملتا رہے گا. یا علی یا علی یا علی. ہاں کیوں؟ ذکر و علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہاں کعبے کا ذکر کرنا عبادت نہیں ہے. دن بھر کعبہ کعبہ بولتے رہو ثواب نہیں ملے گا، علی علی بولتے رہو ثواب ملے گا. مکمل ہو گئی بات. عزیزان محترم کا ہر سوال، ہر کوشچن، ہر قضیہ، ہر مسئلہ جو دربار جایا کرتا تھا وہ مسئلہ پلٹ کر آتا تھا علی پر. ہاں اب جملہ پیش کر رہا ہوں اور اگر جملہ پیش ہو جائے تو اور آپ تک پہنچ جائے تو بات مکمل ہو جائے. عزیزان محترم میں جملے کیا آپ کے سامنے پیش کروں کہ تاکہ مطلب پہنچ جائے اور بہت آسانی کے ساتھ مطلب پہنچ جائے. 2 افراد آئے، محمد صلوات
دو افراد آئے دربار میں اور آنے کے بعد کہا کہ ہم دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دونوں آقا ہیں، ہاں، جبکہ اصل میں ان میں سے ایک آقا ہے اور ایک غلام، ایک مالک ہے ایک غلام ہے۔ دربار میں جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی خود ہی قبول کر لو، سن رہے ہیں، خود ہی قبول کر لو کہ آقا کون ہے غلام کون ہے۔ کہ نہیں، ہم دونوں آقا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب جواب نہیں ملا تو وہ شخص باہر آیا اور اسلام کو برا بھلا کہنے لگا۔ اتنے میں سلمان فارسی مل گئے، اب واقعہ کنٹرول میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ، ہاں، کہا آؤ تمہیں اس در پہ لے چلو کہ جس در پہ ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ آئے امیر المومنین کے بعد آقا اسلام پر وقت آ گیا، تشریف لائیے۔ امیر المومنین نے کہا کہ میں جواب یہاں دروازے پر بھی دے سکتا ہوں کہ کون آقا ہے کون غلام ہے، لیکن چلو مسجد چلو، کیوں؟ تاکہ بستی بستی، قریہ قریہ، گلی گلی، چمن چمن، کلی کلی، نگر نگر، گلی گلی علی علی ہو جائے، ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ امیر المومنین قضیہ کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دور دراز سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ امیر المومنین فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع ہے، ہاں، صحابہ تشریف فرما ہے، کہا کہ ہم دونوں آقا ہیں، ہمارا مسئلہ حل کیجئے۔ امیر المومنین نے کہا کہ کمبر سے، لطف لیجئے گا، کمبر، یہ دیوار میں 2 سوراخ کر دو۔ دیوار میں 2 سوراخ کیے گئے، کہا دونوں جو دعویٰ کر رہے ہیں اشخاص، ان دونوں کا سر سوراخ میں داخل کر دو۔ سوراخ میں داخل کر دیا، امیر المومنین اصحاب سے گفتگو کرنے لگ گئے۔ اب وہی پریشانی جو یہاں سے لے کے وہاں تک بیٹھے ہوئے افراد کو ہے، کیا کہ یہ ان دونوں کا سر سوراخ میں کیوں داخل کیا؟ وہی پریشانی۔ اصحاب نے کہا یا امیر المومنین ان دونوں کا تو مسئلہ۔ امیر المومنین نے کہا کمبر کچھ بتایا نہیں تھا، کمبر کو صرف آنکھ کا اشارہ کیا کہ غلام کی گردن کاٹ دو، نہیں ایسے نہیں، آخری آدمی تک کہا غلام کی گردن کاٹ دو۔ یا علی آپ نے تو کمبر کو بتایا نہیں کہ ان میں سے غلام کون ہے، کہ علی کہیں گے خاموش، کمبر مزاج امامت کو سمجھتے ہیں، مزاج امامت کو سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، آئے، کمبر نے تلوار کو نیام سے نکالا، جیسے ہی آگے بڑھے جو اصل میں غلام تھا اس نے گردن کو کھینچ لیا، بات مکمل ہو گئی۔ لیکن میرے لیے بات مکمل نہیں ہوئی، ہم تو وہ ہیں کہ واقعات پر سے جب تک کوئی نقطہ اہل بیت کی فضیلت کا نہیں نکلتا ہم گزرتے ہی نہیں۔ واقعہ ختم ہو گیا کہ جو اصل میں غلام تھا اس نے گردن کو کھینچ لیا، لیکن مجھ جیسے طالب علم کی سمجھ میں اتنا آیا کہ جو اصل میں آقا اور مالک ہوتا ہے وہ مشکل وقت پہ کھڑا رہتا ہے، جو غلام ہوتا ہے وہ مشکل میں بھاگ جاتا ہے۔ اچھا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اب یہاں 16A میں بیٹھ کر آج ایک فیصلہ کرتے ہیں، کیا اس غلام کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر پیدا کرتے ہیں۔ غلام، تمہیں کیا ضرورت تھی گردن باہر نکالنے کی؟ سن رہے ہیں آخری آدمی تک، کہ تمہیں کیا ضرورت تھی گردن باہر نکالنے کی؟ کسی کو کیا پتا چلنا تھا کہ اصل میں غلام کون ہے اور آقا کون ہے؟ تو غلام کہے گا خاموش، میں جانتا ہوں علی عالم الغیب ہے، علی عالم الغیب ہے۔ کیوں عالم الغیب ہے؟ اس لیے کہ قرآن ہے غیب، علی ہے عالم الغیب۔ اب جملہ اگر پہنچ جائے تو بات مکمل ہو جائے۔ کہ حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، آدھا ترجمہ میں کروں گا آدھا آپ کیجئے گا۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو جو خصوصیت، جو صفت قرآن کی ہونی چاہیے وہ علی میں بھی ہونی چاہیے۔ اب قرآن ہے غیب، علی ہے عالم الغیب۔ قرآن ہے مشکل کا حل، علی ہے حل والے مشکلوں۔ نہیں ایسے نہیں، اب آیت پیش کرنی پڑے گی کہ قرآن نے کہا علی اور قرآن میں ریزمبلنس ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ قرآن
کی فضیلت ہے کہ پہاڑ پر نازل ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ علی کی فضیلت ہے کہ کعبے میں پیدا ہو، کعبے کی دیوار ٹوٹ جائے. محمد بول محمد صلوات. اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ اللہ کی بے شمار لعنتیں. بات مکمل ہو گئی ہے ذہن میں. یہی علم جو اللہ نے نبی کریم کو دیا، وہی علم اللہ نے نبی کریم کے ذریعے امیر المومنین کو دیا، اور وہی علم امیر المومنین سے منتقل ہوا زینب کبریٰ میں. نہیں ہائے نہیں، میں تو فضائل پیش کروں گا 2 جملے، ابھی وقت ہے میرے پاس. سن رہے ہیں آخری آدمی تک؟ عزیزان محترم، بات مکمل کر دی میں نے. وہی علم، کیونکہ آج مناسبت بھی ہے بی بی کے عنوان سے، 2 جملے پیش کر کے بات مکمل کر دوں. آپ بی بی کو کیسے پہچانیں گے؟ ایک ایسا ڈیمونسٹریشن، مثال، تجربہ جو آپ خود کر سکتے ہیں. کسی بھی گھر میں جائیے، ہاں، دروازہ کھٹکھٹائیے اور کھٹکھٹا کے پوچھئے کہ غدیر کو جانتے ہو؟ غدیر خم. تو 10 میں سے 2 افراد کہیں گے ہاں جانتا ہوں، 8 افراد کہیں گے ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر آپ کسی کے بھی گھر پر دروازہ تک الباب کریں، دروازہ بجائیں اور کہیں کربلا، 10 میں سے 10 افراد کہیں گے ہاں ہمیں کربلا کا علم ہے. اب نہ جانے جملہ کیسے وصول کریں گے. دیکھیں 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہاں، دنیا جہان میں یہ مجلس سنی جا رہی ہے، سنی جا سکتی ہے، ہاں، اور اوپن ایئر میں مجلس ہو رہی ہے، کہاں کہاں تک آواز جا رہی ہے. یعنی وائرل ہونے کے تمام اسباب مہیا ہیں. صرف تیار کر رہا ہوں آپ کو، اگرچہ کہ مجھے وائرل نہیں ہونا ہے، وائرل ہونا چاہیے ذکر. اللہ اکبر. پہنچ گیا جملہ؟ ہاں، صرف تیار کر رہا ہوں. غدیر میں کتنے افراد تھے مولانا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. ہاں چلیں ٹھیک ہے، 90,000 کا مجمع تھا. کم سے کم جو روایت بتاتی ہے 90,000 1 لاکھ کا مجمع تھا. ہاں 1.25 لاکھ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ بھی تھے. اچھا 1 لاکھ کے مجمع میں جو بات بتائی جائے، ہاں، وہ زیادہ پھیلے گی یا نہیں؟ ہاں، اور نبی کریم نے پورے انتظامات بھی کیے. 3 دن تک حاجیوں کو روکا. اب جب حاجی تاخیر سے گھر پہنچیں گے تو گھر والے جو ہار پھول لے کر کھڑے ہوں گے انتظار میں حاجیوں کے، وہ انتظار کریں گے کہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ رہ کہاں گئے تھے، سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ تم اتنی تاخیر سے آئے ہی کیوں. حج کا نہیں پوچھیں گے کہ کہاں رہ گئے تھے، نہیں، تاخیر سے کیوں آئے. سب یہی بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے، نبی علی کو مولا بنا رہے تھے. نبی علی کو مولا بنا رہے تھے تو ہر گھر میں علی علی ہو جائے گا. بات مکمل ہو گئی. تو وائرل تو ہونا چاہیے تھا غدیر کا پیغام. اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ 150 افراد سے زیادہ نہیں تھے، میکسیمم 200، جن میں سے 72 کو شہید کر دیا گیا اور باقی کو قیدی بنا کر لے جایا گیا. سن رہے ہیں؟ ہاں، وہ افراد کہ جن کی تعداد ہے کم، وہ پیغام زیادہ پھیل گیا. لیکن جہاں پیغام پھیلنا چاہیے تھا زیادہ افراد کا، غدیر میں 1.25 لاکھ کا، وہ پیغام زیادہ نہیں پھیلا. کیوں؟ غدیر میں زینب نہیں تھی، کربلا میں زینب. پہنچ گیا جملہ؟ کربلا میں زینب تھی عزیزان محترم. اور پھر دیکھیے، وقت ہے میرے پاس ابھی، بی بی کے ناموں القابات میں سے بہت سے القابات، نام زینب نام پر بھی چلے، ایک جملہ سنتے جائیے. سن رہے ہیں؟ مجمع ہے. زین اور اب دونوں کو ملائیے تو زینب، یعنی باپ کی زینت زینب. ہاں، ہر شے کی زینت ہے. مجلس کی زینت علی کا ذکر ہے،
مجلس کی زینت علی کا ذکر ہے، داڑھی زینت ہے، حجاب زینت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی حیات کی زینت ہے، تو مال بھی زینت، اولاد بھی زینت، داڑھی بھی زینت، حجاب بھی زینت، علی کا ذکر مجلس کی زینت. ہاں جب ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت ہے تو مولانا یہ بھی بتائیے کہ مرد حضرات کی زینت کون ہے؟ کہ حدیث میں فرمایا زینت الرجال علی ابن ابی طالب، کا مرد حضرات کی زینت ہے علی، اور علی کی زینت ہے زینب. علی کی زینت. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا ہر محمد وآل محمد بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل. علی کی زینت ہے زینب. ہاں عزیزان محترم، اور جملہ پیش کر کے بات مکمل کر دو مصاحب کی طرف موڑنے سے پہلے. ایک لقب ہے بی بی کا عقیلہ. کیا ہے؟ عقیلہ. عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ. ہاں اب پڑھا لکھا مجمع ہے، بہت سے علماء اور طلباء تشریف فرما ہے. ایک لفظ ہے عاقل، عقل رکھنے والا. ہاں اس کی مؤنث بنائیں گے تو بنے گا عاقلہ، عقل رکھنے والی. ہاں ایک لفظ ہے عقیل، عقل رکھنے والا، اس کی مؤنث بنائیں گے تو بنے گی عقیلہ. مولانا عقیل مذکر، عقیلہ مؤنث یعنی عقل رکھنے والی، اور عاقل عاقلہ عقل رکھنے والا اور عقل رکھنے والی. مولانا عاقلہ اور عقیلہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا مطلب ہے عقل رکھنے والی. سن رہے ہیں بات؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عاقلہ عقل رکھنے والی، عقیلہ عقل رکھنے والی. دونوں میں کیا فرق ہوا؟ ہاں کا ایک ہے سبجیکٹ یعنی اس میں فاعل، اور ایک ہے سپرلیٹو ڈگری صفت مشبہ. اب جملہ اگر پہنچ جائے تو بات مکمل ہو جائے. کا عاقلہ اس عقل رکھنے والی عورت کو کہتے ہیں. نہیں پہلے ایک مثال اور پیش کر دوں. میں اس وقت خطابت کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطیب ہے، لیکن جب میں رات کو سو رہا ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خطیب ہے. ہاں یعنی کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جس موقع پر کام انجام پا رہا ہو اس کو کہتے ہیں فاعل. ہاں جس وقت کام انجام پا رہا ہو اسے کہتے ہیں فاعل. تو عاقلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کبھی عقل رکھے کبھی عقل نہ رکھے. عقیلہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو ہر حال میں عقل رکھے، چاہے دربار میں جائے تو بھی عقل رکھے، چاہے پورے قافلے کی سپہ سالار بن جائے تو بھی عقل رکھے، چاہے خطبے دے تو بھی عقل رکھے. اور خطبے بھی کیسے؟ خطبے بھی دیے ہیں تو لہجے میں علی کے، زینب کی آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. بات مکمل ہو گئی عزیزان محترم، بات مکمل ہو گئی. یہ جناب زینب ہے. یزید کا خط آیا مدینہ کے حاکم کے پاس. کیا کہا؟ حلّا، درمیان میں حائل ہو جاؤ. کس کے؟ زینب کے اور اہل مدینہ کے. کیوں؟ وہ کام جو یزید کرنا چاہتا تھا اس کو تنہا زینب نے روکا ہے. رکم اللہ، آپ کی صدائیں ہائے کی بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں داداروں. یہ زینب اگر ایک لمحے کے لیے، جن کے سر نیچے ہو چکے ہیں، ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھیے. اگر جو جملہ پیش کر رہا ہوں اس کو سمجھ گئے تو اسی پر ہی مجلس تمام ہو جانی چاہیے. اگر جملہ پہنچ گیا اور سمجھ گئے، صرف جملہ تیار پیش کر رہا ہوں. آپ نے آج تک جب سے ہوش ہمارے مجلس سے سن رہے ہیں، آپ نے آج تک مصائب کو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. اجرکم اللہ. آپ نے مصائب کو سنا ہے،
सुना है, देखा नहीं है। देखा या ज़ैनब ने है या इमाम सज्जाद ने है। सदाएं आपकी बुलंद हो गई या दादा? हाँ, आपने सकीना को तमाचे लगते हुए सुना है, इमाम सज्जाद ने देखा है। आपने कानों से खून जारी सुना है, देखा नहीं है, देखा इमाम सज्जाद ने। आपने बेमकना और चादर बीबियों का दरबार जाना सुना है, देखा इमाम सज्जाद ने। अदरकुमुल अल्लाह दादा। सदाएं आपकी बुलंद हो गई। मजलिस अज़ा ओपन एयर में माहौल में हो रही है। हाय और आंख में आंसू अगर हो फर्श अज़ा पर, कोई दुआ रद्द नहीं होती, कोई दुआ रद्द नहीं होती। न जाने किस किस के दिल में क्या क्या ख्वाहिश है, क्या क्या दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं। तमाम दुआओं को अपने जहनों में रखिएगा। आखिरी जुमले हैं और मजलिस अज़ा तमाम है। अज़ादारों, अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकामहू, मैंने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा, लेकिन मजालिस उनकी वीडियो सुनी और चंद किताबें उनकी जो मौजूद हैं उनका मुताला किया। फरमाते थे, जुमला बर्दाश्त कीजिएगा, अय्याम अज़ा 2 महीने 8 दिन में 2 दिन सबसे ज़्यादा सख्त हैं। पहला दिन रोज़े आशूर, दूसरा दिन यकुम सफ़र। क्यों मौलाना आपने यकुम सफ़र क्यों कहा? कहा आज अली की बेटी है और शराबी का दरबार है। अदरकुम अल-ज़हरा, अदरकुम अल्लाह। मजलिस तमाम हो गई, आपकी सदाए गिरिया बुलंद हो गई। मैं तो ज़्यादा लंबे चौड़े या तुलानी मसाइल पेश ही नहीं करता। मैं तो सिर्फ एक रिवायत है यकुम सफ़र के उन्वान से वो पेश करके बात को मुकम्मल कर दूँ। आयतुल्लाह मोहम्मद मोहम्मदी इज्तिहादी की किताब है, सोग नाम है आले मोहम्मद, उर्दू में तर्जुमा है, 2 जिल्दों पर है। उसमें मौजूद कि आज अहले हरम का काफिला यजीद के दरबार में दाखिल हो रहा है। अच्छा, 2 जुमले और पेश कर देता हूँ अज़ादारों। जनाब सैयदा में और जनाब ज़ैनब में एक बुनियादी फ़र्क है, अगर वो पेश हो जाए तो बात मुकम्मल, और यही मसाइल है का 4 घंटे तक मेरे वालिद ये जुमला कहते हैं कि 4 घंटे क्या, ये ज़रूरत ही क्यों पेश आई थी कि आलमीन के रसूल की बेटी हो और दरबार हो। हाँ अज़ादारों, का 4 घंटे तक आलमीन के रसूल की बेटी दरबार में खड़ी रही। ये नबी की बेटी का मुकद्दर था, वो अली की बेटी का मुकद्दर था कि 4 दिन तक शाम के दरवाजे पर खड़ी रही। अजरुकुम अल्लाह, वो 4 घंटे तक खड़ी रही और ये 4 दिन तक शाम के दरवाजे पर। का उलमा रिवायात ये बयान करते हैं कि 40 कदम का फासला है बाजार से दरबार तक का। 40 कदम का फासला है बाजार से दरबार का। कितनी ही आज़ानें गुजर गई, अली की बड़ी बेटी वो फासला न तय कर सकी। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारों, जब दरबार में 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाज़ा है बाबू साआत। हाँ, बहुत सख्त है उसके मसाइल, 2 जुमले पेश करूँगा। का जब 6 दरवाजे उबूर कर लिए गए ना, 7 दरवाजे, तो ज़ैनब एक दरवाजे के बाहर बैठ गई। इमाम सज्जाद आए, फूफी अम्मा क्या बात है? कहा बेटा सज्जाद, बाबा ने कहा था ज़ैनब जब शराबी के दरबार में जाओगी तो अली आएंगे। अदरुकुम अल्लाह, बेहतरीन क्रिया फरमा रहे हैं आप। मजलिस से तमाम हो चुकी है अज़ादारों। मैं तो सिर्फ रिवायतें पेश करके बात को ख़त्म करना चाहता हूँ अज़ादारों। जब दरबार में दाखिल हुए अहले हरम, तो किसी ने जाकर हिंद को बताया, हिंद तुम्हारे शौहर के खिलाफ कुछ लोगों ने खुरूज किया है, तुम क्या उनका तमाशा देखने के लिए नहीं आओगी? कहा मैं आऊंगी। एक पर्दा लगाया गया ऐसा कि दूसरी तरफ देखा जा सकता हो। एक तख्त ला के रखा गया, अज़ादारों अगर बर्दाश्त कर सके। हिंद तख्त पे बैठी, पर्दे के पीछे बीबियां खड़ी हैं, हिंद तख्त पे बैठी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह ज़हरा।
کہ جیسے ہی ہند کو دیکھا نا جناب زینب نے سر کو نیچے کر لیا, اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا لیا اور ایک جملہ کہا بی بی ام کلثوم سے, ام کلثوم آپ ان بی بی کو پہچانتی ہیں؟ جناب ام کلثوم نے کہا بہن زینب جب سے عباس گئے ہیں نا میری دور کی نگاہ کمزور ہے. ادرکم اللہ, بہترین گریہ کر رہے ہیں آپ, بتا دو مجلس تمام ہو گئی. کہ جب سے چچا عباس گئے ہیں میری دور کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے. آخری جملے مجلس تمام ہو گئی. کہا بی بی ذرا غور سے دیکھیے یہ ہند ہے. اب جناب ام کلثوم نے دیکھا اور عجیب جملہ کہا بہن زینب جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا, ادرکم اللہ, جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا وہ پردے میں ہے, ہم پہ مکنا ہو چادر. ادرکم اللہ دارو, مجلس تمام ہو گئی. ہند نے ایک جملہ کہا بیبیوں کو دیکھ کر, پہچانی نہیں جناب زینب کو, بالوں سے چہرے کو چھپایا ہوا ہے. باقی بیبیوں نے اپنے سروں کو نیچے کیا ہوا ہے عزاداروں, اور کس انداز سے کھڑے ہیں؟ سب سے آگے امام سجاد ہے, ان کے دائیں طرف جناب سکینہ ہے, بائیں طرف امام محمد باقر ہے, اور پیچھے محضرات عصمت ہیں. عزاداروں اگر جملہ برداشت ہو سکے تو پیش کر رہا ہوں. کہ ہند نے پوچھا فی ایل بلاد انتن, آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ جیسے ہی شہر کا نام سنا نا جناب زینب نے کہا من بلد المدینہ, ہمارا تعلق مدینہ شہر سے ہے. مدینے کا نام سنا ہند تخت سے کھڑی ہو گئی. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. کہ بی بی آپ کھڑی کیوں ہو گئی؟ کہ مدینے والوں کے احترام میں, کہ مدینے والوں کے احترام میں. کہا اچھا آپ مدینے والوں کے احترام میں کھڑی ہو گئی, مدینے میں آپ کا کون رہتا ہے؟ ہند نے کہا بی بی مدینے میں میرا آقا حسین. ادرکم اللہ, ادرکم اللہ, ادرکم اللہ. کہ مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے. ارے آقا حسین کے خوبصورت بیٹے علی اکبر, مدینے میں حسین کے بھائی شیر جری عباس, مدینے میں حسین کے بیٹے عابد و سجاد. ارے جب سب کا تعارف سنا تو جناب زینب نے کہا بی بی اب حسین کے بیٹوں کے بارے میں, بھائیوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں, حسین کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھے گی. ارے جب بہنوں کا تذکرہ آیا ہند نے چلا کر کہا بی بی آہستہ بولو, یہ شرابی کا دربار, یہ شرابی کا دربار. کہا نبی کی نوازیاں علی کی بیٹیاں. آخری جملہ, ارے زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. تو نے پہچانا نہیں, میں زینب. وہ سامنے تھیلے میں سر عباس کا سر, وہ سر حسین کا, اور وہ جو بیمار کھڑا ہے سید سجاد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار تجھے واسطہ ان آوازوں کا, ان آنسوں کا پروردگارہ ہماری اس قلیل. ایک جملہ اور پیش کرتا ہوں ہمارے دوست اور ہمارے بھائی جو ہمیشہ 2 سے 3 منٹ ہیں, یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ امامہ سر پہ رکھنے کے بعد ایک جملہ پیش کرتے ہیں. میں نے مصائب کے شروع میں ایک جملہ پیش کیا, اگر برداشت کر سکیں. اب تک اگر کوئی ہمارا دوست, میرا بھائی, کہ جس کی ہائے کی صدا نہ برآمد ہوئی ہو یا اس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہو, فرش عزا ہے, فرش عزا ہے, ذکر مصائب ہے. میں نے مصائب کے شروع میں کیا جملہ عرض کیا تھا کہ آپ نے مصائب کو سنا ہے, دیکھا نہیں ہے. دیکھا امام سجاد نے ہے. جب واقعہ کربلا ہو گیا نا دارو, تو لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا, جس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہو اس کے لیے پیش کر رہا ہوں. کہ جب لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا نا تو کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم قد قتل الحسین بکربلا. اے اہل مدینہ کیا گھروں میں آرام کر رہے ہو, کربلا میں حسین مارے گئے. ادرکم اللہ. جب یہ جملہ سنا نا تو محمد حنفیہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے, امام سجاد کو دیکھا, پہچانے نہیں.
میں کہوں گا آپ امام سجاد کو محمد حنفیہ کیسے پہچانیں گے؟ امام سجاد کی جوانی میں داڑھی سفید ہے، کمر خمیدہ ہے۔ امام سجاد سے پوچھا محمد حنفیہ نے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کہا چچا کربلا میں حسین مارے گئے۔ یہ جملہ سنا، کہا کہ اچھا امام حسین مارے گئے، مجھے اتنا بتائیے چچا عباس کہاں تھے؟ کہا چچا ابو الفضل عباس کے بازو پہلے ہی قلم ہو چکے تھے، ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ محمد حنفیہ نے امام سجاد سے ایک جملہ کہا میں کسی کے بارے میں پوچھوں گا نہیں، مجھے صرف اتنا بتائیے وہ جو بیبیاں ساتھ گئی تھی ان کا کیا بنا؟ اجرکم اللہ۔ کہا وہ جو بیبیاں ساتھ گئی تھی ان کا کیا بنا؟ کہا چچا کیا بتاؤں، شرابی کا دربار، نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں۔ کہ جب شرابی کا دربار سنا، محمد حنفیہ گھوڑے سے زمین میں گر گئے۔ امام سجاد آگے بڑھے، کہا چچا صبر کیجئے۔ محمد حنفیہ نے کہا آپ بار بار مجھے چچا چچا کیوں پکار رہے ہیں؟ آپ کا مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ کہا چچا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں سجاد۔ ارے آپ مجھے کیسے پہچانیں گے؟ میں نے مصائب سنائے ہیں، آپ گھوڑے سے زمین پہ گر گئے۔ ارے کربلا سے شام تک سارے مصائب میں نے آنکھوں سے۔ ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ پروردگارہ تجھے ان آوازوں کا، ان آنسوؤں کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ مرحوم سید جاوید علی کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے رزق میں کشادگی عطا فرما، دسترخوان میں وسعت عطا فرما، روحانی جسمانی معنوی پریشانی اور تکالیف کو دور فرما۔ جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، مولانا کی والدہ علیل ہے، پروردگارہ صحت کلی عطا فرما۔ جو ناحق قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ بار بار مقامات مقدسہ کی زیارات سے مشرف فرما۔ شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ اسلامی ممالک ظلم و جارحیت کا شکار ہیں، پروردگارہ ظالم طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔